یہ ہے کہ نگاہیں ساری قوانین کے اوپر رہتی، الفاظ اور اصطلاحات پر رہتی، فارملزم پہ رہتی، رسوم پہ رہتی ہیں۔ جو مقصد حیات ہے، جو انسانیت کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے، اس کا خیال کہیں بھی نہیں آ رہا۔ انسان دن بدن کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، انسان آبادی تو انسانوں کی بڑھتی چلی جا رہی ہے، انسان کم ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اب تو شاید نایاب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن پہلے انسانوں کے اندر ایک تبدیلی پیدا کرتا ہے، اور وہ جب تبدیلی جن میں پیدا ہو چکتی ہے ان انسانوں کے ہاتھ میں اقتدار دیتا ہے، تو اس کے بعد خطرہ کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ ان انسانوں سے خطرہ ہوگا کسی کو؟ سابقہ آیات میں یہی چیز آئی تھی کہ مسلمین وہ ہیں کہ جن کی کمائی میں، جن کی دولت میں، جن کی آمدنی میں، جن کے ذرائع میں وہ حکم معلوم للسائل والمحروم، خیرات اور چیریٹی کے طور پر، دھیان کے طور پر نہیں وہ دوسروں کو کچھ دیتے، وہ ان کا حق سمجھتے ہیں اپنی کمائی کے اندر، جن کی ضروریات رکی ہوئی ہوں۔ یہ کہا تھا اس نے کہ یہ ہوتے ہیں وہ جن کو آپ مسلمین کہتے ہیں۔ صلات یہ کرتی ہے ان کے اندر، یہ تبدیلی پیدا کرتی ہے ان انسانوں کے اندر۔ تو یہ جو اصول بتایا قرآن نے کہ ان کی کمائی میں حق ہوتا ہے، اور حق معلوم کہا ہے، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، ہر ایک کو اس کا علم ہوتا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھتے ہوئے، یا یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ جو کہا گیا ہے کہ اس قسم کا نظام ہوتا ہے جس میں ہر ضرورت مند کی ضرورت کو مقدم سمجھا جاتا ہے، تو آگے بات یہی تھی کہ پھر وہ انسان کس قسم کے ہوتے ہیں۔ آگے اگلی آیت میں ہی یہ بات بتا دی کہ آؤ تمہیں بتائیں وہ انسان کیسے ہوتے ہیں۔ یہ ہے قرآن، محض قانون نہیں بتایا، نظام کے خطوط نہیں سامنے لائے، لائنز نہیں کھینچی، صرف کہا کہ وہ انسان کیسے ہوتے ہیں، اور ان انسانوں کی موٹی موٹی 2-4 خصوصیات یہاں بیان کر دی۔ ورنہ یاد رکھیے قرآن کریم میں مومنین کی جس قدر خصوصیات بیان کی گئی ہیں وہ وہی ہیں جن کے اندر پہلے انسان یہ تبدیلیاں پیدا کرتا ہے جن انسانوں کے اندر، اور ان کو پھر اس پروگرام کو بروئے کار لانے کا اہل قرار دیتا ہے، ان کے ہاتھ میں دیتا ہے وہ اقتدار۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کسی انسان کا دوسرے انسان پہ حکومت کرنا، وہ تو ہوتا ہی نہیں قرآن کی روح سے، لیکن یہ اختیار دینا کسی حکم کے منوانے کا بھی، خواہ خدا کا ہی حکم ہو، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے صاحب۔ دونوں انسان ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تو وہ کرتا یہ ہے کہ انسانوں کے اندر پہلے یہ تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ کہا یہ ہم نے کہا ہے کہ وہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں مسلمین۔ اب 2-4 خصوصیات ہیں، اور سب سے پہلی خصوصیت وہ ہے جس کے متعلق عام طور پہ سمجھا ہی نہیں جاتا کہ اس کا بھی کوئی تعلق معیشت سے یا نظام سیاست سے ہے۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون۔ پہلی چیز اس نے جنسیات یا سیکس کے متعلق بتائی ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے عام طور پر ذہنوں میں نہیں آتا کہ معاشی نظام کے ساتھ سیکس کا تعلق کیا ہے۔ ہماری سمجھ میں تو یہ آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہمارے ہاں تو تحقیق کا سوال ہی نہیں ہے۔ کچھ رسوم ہیں
بلا تنقید چلی آ رہی ہیں صدیوں سے، انہی کے اوپر کار فرما ہے امت۔ یہ سیکس کی حدود فراموش جو ایک نظام ہے مغرب کی اقوام کے اندر کچھ عرصے سے رائج ہوا، اور انہی قوموں نے تحقیق شروع کی کہ سیکس کو ضوابط کے تابع رکھنے اور اس کو بے محابہ آزاد کر دینے میں اس سے قوموں کی زندگی پر کیا فرق پڑتا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کئی ایک درسوں کا مستقل موضوع ہی یہ قرار دیا تھا، اور انہی کے ہاں کے جو محقق جنہوں نے تحقیق کی ہے اس مسئلے پہ، خاص طور پہ آپ کو یاد ہوگا انون کی کتاب کا میں نے حوالہ دیا تھا، وہ خود اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ سیکس کو اگر حدود کے اندر نہ رکھا جائے تو ایسی قوم زیادہ سے زیادہ 3 نسلوں تک زندہ رہ سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یعنی یہ وہاں انفرادی سوال نہیں پیدا رہ گیا، انہوں نے تحقیق کی ہے کہ وہ قوم ہی 3 نسلیں، آپ زیادہ سے زیادہ 100 سال کہہ لیجئے، اس سے زیادہ عرصے تک وہ قوم اس کے بعد زندہ ہی نہیں رہ سکتی۔ زندہ رہنے کے معنی ہے زوال پذیر ہو جاتی ہے، مردہ اقوام کی صف میں اس کا شمار ہونے لگ جاتا ہے۔ صرف جنس کو غیر محدود طریق کے اوپر جنس کو عام کرنا جو ہے، ایسی قوم زیادہ سے زیادہ 3 نسلوں تک زندہ قوم رہ سکتی ہے، یہ ان کی تحقیق ہے۔ قرآن نے پہلی چیز یہ قرار دی کہ جن کے ہاتھوں سے یہ نظام بروئے کار آئے گا، معاشی نظام، پہلی چیز ان کے اندر یہ ہے کہ جنسیات کو وہ ان حدود کے اندر رکھیں گے جو قرآنی یا وحی کے ضابطۂ اخلاق نے متعین کی ہے، اور وہ غیر متبدل ہے، اور اس کا طریقہ بتا دیا، نکاح کا طریقہ ہے۔ اب اس کے اندر ما ملکت ایمانہم بھی ایک لفظ آیا ہوا ہے، شکریہ۔ یہ بھی ایک دوسرا موضوع ہے، وہ جو کہتے ہیں صاحب غلام اور لونڈیاں، اور قرآن کے اندر یہ بار بار آیا ہے ما ملکت ایمانہم، بیویاں یا لونڈیاں۔ تو میں چند الفاظ میں دہرا دوں، بات تو کئی دفعہ آ چکی ہے درس کے اندر۔ نزول قرآن کریم کے زمانے میں ویسے تو ساری دنیا کے اندر ہی غلامی عام تھی، اور عربوں میں خاص طور پر بڑی کثرت سے تھی۔ مرد غلام اور عورتیں لونڈیاں۔ وہ جنگ کے قیدیوں کو بھی اس طرح سے بناتے تھے، غلام اور لونڈیاں، اور پھر یہ بکتی بھی تھی، تبادلہ بھی ان کا ہوتا تھا۔ پھر وہ دوسرے ممالک تھے جو ان سے بھی زیادہ کمزور تھے، وہاں سے یہ اغوا کر کے بھی لے آتے تھے۔ تو گویا یہ بڑی عام چیز تھی، اور یہ معیوب نہیں تھی، معاشرے کا ایک جز بن چکی ہوئی تھی۔ قرآن کریم کے نزول کے زمانے میں یعنی اکثریت ان کی آبادیوں میں ان غلاموں اور لونڈیوں کی تھی۔ قرآن نے آ کے پہلی چیز تو یہ کی کہ جنگ کے قیدیوں کو یہ بناتے تھے غلام اور لونڈیاں۔ اس نے اس چشمے، اس سورس کو ہی ختم کر دیا یہ کہہ کے کہ جنگ کے قیدیوں کو غلام نہیں بنایا جائے گا، ان کو چھوڑا جائے گا فدیہ لے کر۔ اور قرآن ہے عزیزان من، اگر انہیں فدیہ دینے کی طاقت نہ ہو، ایسا نہ ہو سکتا ہو، تو بطور احسان چھوڑنا ہوگا، ان کو چھوڑنا ہوگا۔ یہ تو ہوا کہ آئندہ کے لیے، اور جو موجود تھے اس زمانے میں قرآن میں، سارے قرآن میں ان کے متعلق احکام ہیں جو وہاں موجود تھے اس زمانے میں۔ ما ملکت انہم کے یہ معنی کہ جو ابھی موجود ہیں، اگر ان کو شبہ شب ہی یہ کہہ دیا جاتا کہ ان سب کو آزاد کر دیجئے چلے جائیں، جاتے کہاں؟ ان کا کوئی انتظام ہی نہیں ہو سکتا تھا، اس کثرت سے وہ تھے، اور جز بن چکے ہوئے تھے ان کی معاشرت کا، ان کی زندگی کا۔ یہ بھی کہیں جا ہی نہیں سکتے تھے،
ان کو تو ایک وقت کا کہیں سے کھانا بھی نہیں مل سکتا تھا. ان کے متعلق احکام دیے کہ یہ جو انہوں نے بطور لونڈیوں کو جن کے رکھا ہوا تھا حکم دیا کہ ان کو تو بیویوں کی حیثیت سے رکھنا ہے. پہلے ہی ایک ہی حکم میں ان کا درجہ لونڈیوں سے بیویاں بنا دیا. ان کی اولاد تھا قرار دے دی گئی. پھر قدم قدم کے اوپر آزاد کرو، غلام آزاد کرو. ذرا سی یوں لغزش ہوئی، غلام آزاد کرو، آزاد آزاد آزاد. آہستہ آہستہ ان کو یا تو اپنے معاشرے کا جز بنا لو یا آزاد کرو. اور یہ ہے کہ آزاد کرتے وقت اگر دیکھو کسی غلام میں صلاحیت ہے کما کے کھانے کی، لیکن اس کے پاس سرمایہ نہیں ہے، تو اس کو خود سرمایہ دے کے اس قابل بناؤ کہ وہ خود کما کے کھا سکے. قرآن کے احکام ہیں یہ. تو قرآن میں جہاں یہ آیا ہے، اب یہ دو کیٹیگریز وہاں ہو گئی تھی گھر میں ان عورتوں کی. ایک تو وہ کہ جو سیریاں دی ویاخ جنہوں کہنے نے بیوی کی حیثیت سے، جس کے ساتھ تقا کی حیثیت سے وہ آئی ہو، اور ایک جو پہلے یہ لونڈیوں کی حیثیت تھی اور ان کو پھر قرآن نے بیویوں کی حیثیت دیا. یہ دو الگ شکیں تھیں وہاں. ایک کو وہ ازواج کہتا ہے، دوسری کو ما ملکت ایمانہم کہتا ہے. ان کے ہاں پھر پوزیشن اور درجے میں کوئی فرق نہیں تھا. اور اس کے بعد کی جو بات ہے پھر وہ ہمارا دور ملوکیت ہے. قرآن نے تو یہ کیا، اور انہوں نے زمانہ قبل از اسلام کی ہر قسم کی جتنی غیر اسلامی ہوا تھی سب اپنے معاشرے کے اندر رائج کی. جب مملکت ہی انہوں نے یا حکومت ہی انہوں نے مشاورت کی بجائے ملوکیت بنا دی، تو پہلے مملکت ہی غیر اسلامی ہوئی تو اس کے اندر پھر اسلام رہنا کہاں تھا. ہر چیز غیر اسلامی آئی. غلام اور لونڈیاں بھی آئیں پھر سیلاب کی طرح آئیں. آپ کو یاد ہے کہ عباسیوں کے خلفاء میں سے ایک ایک خلیفہ کے حرم میں 3,000 لونڈیاں رکھی ہوئی ہیں. کہ پتہ نہیں یہ انسان تھے، کیا تھا وہ معاشرہ، اور وہ چلا ہوا ہے. اور اب تک ہمارے ہاں کے یہ جتنے بھی بڑے بڑے آپ کے ہاں کے یہ اسلام کے تھم جنہیں کہتے ہیں، وہ سارے زور دیتے ہیں کہ لونڈیاں ضرور ہونی چاہیے. آپ کو یاد ہے کہ وہ پچھلی حکومت کے دوران میں آئلی قوانین جب آئی تھی کہ وہ 4 بیویوں پہ بھی پابندی عائد کی جائے، تو پارلیمان میں ایک مولانا صاحب نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ اگر یہ پابندیاں عائد کرتے ہو تو کم از کم ایک لونڈی کی تو اجازت دے دو. کل کی بات ہے آپ کے ہاں یہ صورت. تو بہرحال مجھ سے غرض نہیں ہے کہ اس اسلام میں کیا ہوتا ہے. میں تو قرآن کا طالب علم ہوں. قرآن نے جہاں ما ملکت ایمانہم کہا ہے، اس سے مراد اس دور میں زمانہ نزول قرآن میں عرب معاشرے کے اندر جو غلام اور لونڈیاں موجود تھیں، اس سے مراد وہ ہیں، اور ان کو جذب کرنے اور آزاد کرنے کے احکام سارے قرآن میں موجود ہیں. تو بہرحال جنسی تعلق کو محدود کر دیا اس نے اس حلقے تک. کہا کہ اس سے الگ کوئی اور طریقہ اختیار کرو گے تو وہ خدائی احکام سے سرکشی ہوگی، ان حدود سے تجاوز ہوگا، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. پہلی چیز تو جنسیات پر پابندی عائد کی، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں یہ نظام ہوگا. پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اپنے جنسی جذبات پر اتنا کنٹرول رکھیں گے. ایک چیز. اب آگے